کرے گی۔ مایا بھی نہیں تھی جو ہیلپ کر دیتی، اور اس کی کوئی اور دوست بھی نہیں تھی۔ کالج آہستہ آہستہ خالی ہو رہا تھا۔ اس نے بیگ بند کیا اور کالج کے اندر آ کر گراؤنڈ میں بیٹھ گئی۔ وہ روتی ہوئی سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ وہ اپنی اسی پریشانی میں گم تھی جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے نزدیک آ کر کھڑا ہوا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو کمیل اپنے دو دوستوں کے ساتھ اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ "واٹ ہیپنڈ دعا، آپ اس طرح اکیلی یہاں کیوں بیٹھی ہیں اور رو کیوں رہی ہیں؟" کمیل کے پوچھنے پر اس کے آنسوؤں میں تیزی آ گئی۔ آج فاتح کی ایک ضروری میٹنگ تھی جس کی وجہ سے وہ جلدی کالج نہیں آ پایا تھا، اور اسی وجہ سے دعا کی کلاس کا لیکچر بھی اٹینڈ نہیں کر پایا تھا۔ وہ انکل سے ایک بات کر کے ابھی ایڈمن سے نکلا تھا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ اس کی نظر دعا پر پڑی جو رونے میں مصروف تھی، اور تین لڑکے اس کے پاس کھڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے قدموں میں رفتار آ گئی اور وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ "یہ کیا ہو رہا ہے یہاں، اور رول نمبر 10 کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں اس طرح رو رہی ہیں؟" اس نے بمشکل خود پہ قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ "پتہ نہیں سر، یہ کیوں رو رہی ہیں۔ ابھی ہم یہاں سے گزر رہے تھے، ان پر نظر پڑی تو ہم یہاں آ گئے۔ ہم ان سے پوچھ بھی رہے ہیں پر یہ کچھ بتا نہیں رہی اور روئی جا رہی ہیں بس"۔ کمیل کا دوست فاتح کو بتانے لگا، جبکہ کمیل کی نظریں دعا کے سراپے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ سفید یونیفارم پسینے سے بھیگ کر جسم سے چپک چکا تھا۔ چادر بے ترتیبی سے ایک کندھے پر پڑی ہوئی تھی۔ اپنی پریشانی اور رونے میں وہ اپنا حلیہ فراموش کر چکی تھی۔ کمیل کی نظریں دعا کے سراپے پر ٹکی دیکھ کر فاتح کا پارا ایک دم ہائی ہوا تھا۔ "نکلیں آپ تینوں یہاں سے، میں خود پوچھ لیتا ہوں جو بھی مسئلہ ہے انہیں"۔ خود پر ضبط کرتے ہوئے فاتح نے ان تینوں کو وہاں سے بھگایا اور ان کے منظر سے غائب ہونے کے بعد اپنا رخ دعا کی جانب کیا۔ "کیا مسئلہ ہے؟ کیوں رو رہی ہیں؟ اور چھٹی کے بعد اب تک اکیلی بیٹھی کیا کر رہی ہیں آپ؟ کچھ خیال نہیں ہے اپنی عزت کا کیا؟ آپ نہیں جانتی اکیلی لڑکی کے ساتھ آئے دن کیسے واقعات ہوتے ہیں؟ اب چپ کیوں ہیں؟ میرے سوال کا جواب دیں"۔ وہ نہایت غصے سے اس کا بازو دبوچے اسے استفسار کر رہا تھا۔ اس کے اتنے غصے سے پوچھنے پر وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ "پلیز مجھے کچھ تو بتائیں، مجھے کیا ہوا ہے اب کہ"۔ وہ تھوڑی نرمی سے بولا تھا۔ "وہ میرے پیسے کسی نے چوری کر لیے"۔ وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی اسے بتا رہی تھی۔ "وٹ، آپ پیسے چوری ہو جانے پر رو رہی ہیں؟ آر یو سیریس؟" اس کی بات سن کر فاتح کا دماغ بگ سے اڑا تھا۔ کیا وہ صرف پیسے چوری ہو جانے پر اس وقت یہاں اکیلی کھڑی اس طرح رو رہی تھی؟ نہیں، میں پیسوں کی وجہ سے نہیں رو رہی، بلکہ اس وجہ سے رو رہی ہوں کیونکہ میں اب گھر کیسے جاؤں گی؟ میں آٹو پہ جاتی ہوں نا، اس لیے۔ اس کی بات پر فاتح کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ "موبائل کہاں ہے آپ کا؟ گھر میں کسی کو کال نہیں کر سکتی تھیں کیا آپ؟" وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ "آج گھر بھول آئی ہوں"۔ وہ آنسو پوंچھتے ہوئے بولی۔ اس سب کے دوران اس کی چادر اتر کر نیچے گر چکی تھی۔ فاتح نے اس کے حسین کمسن سراپے سے نظریں چرائیں اور جھک کر اس کی چادر اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ "کور کریں خود کو اور میرے پیچھے آئیں جلدی"۔ کوئی سوال کیے بغیر اس نے جلدی سے چادر اوڑھی اور اس کے پیچھے چل دی۔ فاتح نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ چپ چاپ اندر بیٹھ گئی کیونکہ اس وقت وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ فاتح نے اس کے بیٹھنے کے بعد وہ دروازہ بند کیا اور گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آ گیا۔ ایک نظر اس کے جھکے ہوئے چہرے پر ڈال کر ڈیش بورڈ سے پانی کی بوتل اٹھا کر دعا کی طرف بڑھائی۔ اسے سچ میں اس وقت بہت پیاس لگی تھی، اس لیے وہ چپ چاپ وہ بوتل تھام گئی۔ فاتح نے اسے پانی پیتا دیکھ کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ اسے مستقیم کے آفس میں کام کرتے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ وہ اپنی جاب سے بہت خوش تھی۔ اس کی تنخواہ سے گھر کے اخراجات بھی بہت اچھے سے پورے ہو جاتے تھے۔ امی کی دعائیں بھی آ جاتی تھیں۔ ابھی وہ اپنے کیبن میں بیٹھی ایک فائل تیار کر رہی تھی جب انٹر کام بجا۔ مستقیم اسے اپنے آفس میں بلا رہا تھا۔ وہ پچھلے 3 دن سے آفس نہیں آ رہا تھا اور آج آتے ہی سب سے پہلے اس کا بلاوا آ گیا تھا۔ اس نے دوپٹہ سر پر صحیح سے جمایا اور اپنے کیبن سے نکل کر مستقیم کے آفس کی جانب بڑھ گئی۔ "مے آئی کم ان سر؟" حریم نے دروازہ نوک کرنے کے ساتھ اجازت طلب کی۔ "یس کم ان حریم"۔ اتنے دن بعد اس کی آواز سن کر اور اسے روبرو پا کر اس کی طبیعت پر خوشگوار اثر پڑا تھا۔ اجازت ملنے پر وہ اندر آئی اور نظریں جھکا کر سامنے پڑی کرسی کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ "بیٹھیں مس حریم آپ پلیز"۔ مستقیم نے اپنی نظریں اس کے چہرے پہ جما دیں۔ ہلکے پیلے رنگ کا کرتا اور سفید شلوار کے ساتھ سفید ہی دوپٹہ سر پر اوڑھے وہ مستقیم کو ایک کھلتا ہوا گلاب لگ رہی تھی۔ حریم نے جب اسے مسلسل چپ بیٹھے دیکھا تو اپنا سر اٹھا کر مستقیم کو مخاطب کیا۔ "سر آپ نے کسی کام کے لیے بلایا تھا مجھے"۔ اس کے بلانے پر وہ ہوش میں آیا۔
جی میں نے آپ سے کچھ پوائنٹس ڈسکس کرنے تھے۔ اس کے بعد وہ اس سے بزنس کے متعلق باتیں سمجھانے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی وہ بات کر رہے تھے جب مستقیم کے پرسنل نمبر پر کال آنے لگی۔ اس نے حریم سے ایکسکیوز کیا اور کال پک کر لی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ارے نہیں میری جان، آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں میں؟ ہاں چلیں آپ کی یہ شکایت بھی دور کر دیتا ہوں آج میں، بس تھوڑی دیر تک نکلتا ہوں آفس سے، لنچ اکٹھے ہی کریں گے ہم دونوں آج۔ اوکے اللہ حافظ۔ اس کے منہ سے لفظ میری جان سن کر وہ گڑبڑا گئی۔ وہ کال سے فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوا جو پھر سے چہرہ جھکا چکی تھی۔ مس حریم، آپ میری میٹنگ کی ٹائمنگ فائنل کر کے بتا دیجیے گا پھر۔ سر آپ کو تو اپنی وائف کے پاس نہیں جانا؟ اس کے منہ سے بے ساختہ ہی پھسل گیا۔ وائف؟ ہاں مس حریم، میں آپ کو میرڈ لگتا ہوں کیا؟ بائی دا وے میں اپنی دی جان سے بات کر رہا تھا۔ وہ شرارت سے مسکراتا حریم کو آگاہ کر گیا تھا۔ اوہ اچھا، آئی ایم سوری سر۔ وہ شرمندہ ہو گئی، پر نہ جانے کیوں اس کی بات سن کر اس کے دل میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ مستقیم سے اجازت لے کر جلدی سے اس کے آفس سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ اس کی حالت یاد کر کے بے ساختہ قہقہہ لگا اٹھا۔ وہ تیزی سے گھر میں داخل ہوئے اور جلدی سے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا۔ امی کے کمرے پہ نظر ڈالی تو وہ سو رہی تھیں۔ وہ دوسرے کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا اور چارپائی پر منہ کے بل گر کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ باپ کا سایہ سر پر تھا تو کتنی عزت اور سکون کی زندگی تھی۔ جب سے باپ کا سایہ سر سے اٹھا تھا کتنی انسیکیور ہو گئی تھی وہ۔ جگہ جگہ پر بھوکے بھیڑیے اکیلی جوان لڑکی کی طاق میں بیٹھے ہوتے تھے۔ وہ کہاں تک حوصلہ بلند رکھتی؟ آج بھی بشیر نے اس کا راستہ روک لیا تھا۔ کتنی مشکل سے بچ کے نکلی تھی وہ۔ کچھ بھی ہوتا کردار تو اس کا ہی مشکوک ہونا تھا نا۔ ماں پہلے ہی بستر پر پڑی بیماری سے لڑ رہی تھی، وہ کیسے اپنی ماں کو کسی پریشانی میں ڈالتی؟ کتنی اکیلی ہو گئی تھی وہ۔ انسان بعض اوقات کتنا اکیلا رہ جاتا ہے، کہنے اور سننے کو بھی کوئی نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں دنیا میں، پر کوئی سمجھنے والا نہیں ہوتا۔ خاموشی، الجھن، بیزاری اور مایوسی ذات کا حصہ بن جاتی ہے۔ ایسا وقت انسان کو بہت تھکا دیتا ہے۔ وہ بھی تھک چکی تھی۔ امی کے کھانسنے کی آواز سن کر اس نے اپنے آنسو پونچھے اور اس کے پاس کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حاصلِ زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں۔ وہ فاتح سر کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی اس دن کی مدد کے لیے، پر وہ اس دن اسے کالج سے گھر کر باہر ڈراپ کرنے کے بعد ایسے غائب ہوا تھا کہ اس کا کوئی سراغ ہی نہیں مل رہا تھا۔ اس دن وہ اتنی پریشانی میں تھی کہ اسے اندر آنے کا بھی نہ بول سکی۔ گھر کے باہر جیسے ہی گاڑی رکی، وہ بنا اسے دیکھے اندر کی طرف بڑھ گئی تو وہ بھی گاڑی وہاں سے بھگا لے آیا۔ اگلے دن کالج آ کر وہ فاتح سر کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، پر وہ نہ آیا۔ اسے ایک کلاس فیلو سے پتہ چلا تھا کہ فاتح سر 2 ہفتے کی لیو پر ہیں۔ وہ اس بات کو اگنور کر چکی تھی، پر بار بار آج کل فاتح سر کا خیال دماغ میں آ رہا تھا۔ وہ خود سے بھی اس بات کا اعتراف نہیں کر رہی تھی کہ وہ انہیں مس کر رہی تھی۔ دعا فاتح سر اپنے آفس میں تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ اسائنمنٹس بنانے میں مصروف تھی جب ایک لڑکی نے آ کر پیغام دیا۔ وہ چونک گئی۔ فاتح سر 2 ہفتے بعد آئے تھے اور آج کلاس بھی اٹینڈ نہیں تھی کہ پھر اس کو اپنے آفس میں کیوں بلا رہے ہیں؟ اوکے میں جاتی ہوں۔ اپنی چیزیں چیئر پر رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور سر کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ سر کے آفس کے باہر کھڑے ہو کر اس نے ایک دفعہ پھر سے کندھے پر پڑا دوپٹہ صحیح کیا اور پھر دروازہ نوک کیا۔ یس۔ فاتح کی بھاری گمبھیر آواز سن کر اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ پیچھے دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ فاتح نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ محجبین سفید یونیفارم زیب تن کیے کھڑی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ کان سے نیلی آنکھوں پر اس وقت پلکوں کی جھالر گرائے، چہرے پر ازلی بول پن سجائے وہ اس کو پھر سے اپنا دیوانہ کر گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ فاتح ابراہیم نے حسن نہیں دیکھا تھا، اس نے بے پناہ حسین لڑکیاں دیکھی تھی، پر اس کا دل آج تک کسی کی طرف مائل نہیں ہوا تھا۔ فاتح ابراہیم خان کے دل پر چڑھے کھول کو دعا حیدر نے چٹکایا تھا۔ آپ نے بلایا سر؟ اس نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا لیں اور اپنا سوال اس کے سامنے پیش کر کے جلدی سے دوبارہ نظریں جھکا لیں۔ جی آئیں، پلیز بیٹھیں آپ۔ وہ اسے چیئر کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ اس کے کہنے پر وہ قدم بڑھا کر آگے آئی اور کرسی پر ٹک گئی۔ آپ کو میں نے کلاس کی CR بنایا تھا، اینڈ آئی ہوپ میری غیر موجودگی میں آپ نے سب صحیح سے ہینڈل کر لیا ہوگا۔ جی سر۔ اس کے اس طرح گھبرانے اور گڑبڑانے پر وہ گھنی مونچھوں تلے مسکراہٹ دبا گیا۔ ابھی وہ مزید کوئی بات کرتا کہ دروازہ پھر سے نوک ہوا تھا۔
فاتح نے بدمزہ ہو کر دروازے کی جانب دیکھ کر اجازت دی۔ آنے والی مایا تھی۔ دعا جلدی چلو، تمہارے گھر سے کال آئی تھی، تمہارے پاپا کی طبیعت بہت خراب ہے، ہمیں جلدی تمہارے گھر پہنچنا ہوگا۔ وہ چہرے پر پریشانی سجائے دعا کو بتا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر دعا کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ مایا بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ سرخ آنکھیں لیے کمپیوٹر کے آگے بیٹھی کام کر رہی تھی۔ ساری رات جاگنے اور رونے سے اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں اور سر بھی بری طرح دکھ رہا تھا۔ اسے ایک فائل پر مستقیم سر سے سائن لینے تھے۔ اس نے فائل اٹھائی اور سر کے آفس کی جانب قدم بڑھائے۔ بے دہانی میں ہی اس کا ہاتھ لگا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے صوفے پر لال بالوں والی ایک ماڈرن سی لڑکی مستقیم کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ اس کے نوک کیے بغیر اندر آنے پر اس کے چہرے پر ناگوار تاثرات چھا گئے۔ یہ کون لڑکی ہے؟ مستقیم، جسے یہ بھی تمیز نہیں کہ نوک کر کے اندر آتے ہیں۔ وہ اپنے لہجے کی ناگواری چھپائے بغیر بولی۔ بہیو نینا، یہ میری سیکرٹری ہیں مس حریم، اور مس حریم یہ میری کزن ہے نینا۔ آپ پلیز آئیں اندر اور بیٹھیں۔ وہ پہلے نینا کو تنبیہ کرتا بولا اور پھر حریم کو مخاطب کر کے اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ نو سر، بس مجھے اس فائل پر آپ کے سائن لینے تھے، آپ پلیز یہاں سائن کر دیں بس۔ اس نے کہنے کے ساتھ فائل مستقیم کی طرف بڑھائی تو مستقیم نے بڑے بغیر اس کی نشاندہی پر فائل پر سائن کر دیے۔ سائن لینے کے بعد اس نے فائل پکڑی اور وہاں سے نکل کر اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد مستقیم نینا کو اگنور کرتا اپنے لیپ ٹاپ میں بزی ہو گیا اور نینا خود کو اگنور ہوتا دیکھ کر تن فن کرتی وہاں سے نکل گئی۔ نینا کے جانے کے بعد وہ سامنے پڑے لیپ ٹاپ کی سکرین گرا دی۔ وہ حریم کی سرخ آنکھوں کو یاد کرتا انٹرکام اٹھا گیا۔ مس حریم، میرے آفس میں آئیں آپ ابھی۔ میں آئی کم ان سر؟ وہ سرخ بوجھل آنکھوں کے ساتھ اندر آنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ یس کم مس حریم۔ جی سر، آپ نے کس لیے بلایا مجھے؟ اس کی بوجھل آواز پر وہ ایک گہری نظر اس پر ڈال گیا۔ مس حریم، آپ یہاں آ کر چیئر پر بیٹھنے پہلے اس کے بیٹھنے کے بعد وہ پھر سے اس سے مخاطب ہوا۔ مس حریم، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے اس سے استفسار کر رہا تھا۔ آئی ایم فائن سر، بس سر میں تھوڑا درد تھا۔ آر یو شور؟ یس سر۔ اس کے کہنے پر مستقیم نے انٹرکام اٹھایا اور 2 کپ کافی منگوا لیں۔ چلیے میرے ساتھ ایک کپ کافی پیئے، دیکھے گا آپ کا سر درد غائب ہو جائے گا۔ اس کے کہنے پر وہ چپ چاپ سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ فی الحال اس کا کسی سے بھی بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، جبکہ مستقیم اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر گہری سوچ میں گم ہو چکا تھا۔ وہ گھر آئی تو ایک قیامت اس کی منتظر تھی۔ اس پہ جان لٹانے والا اس کا جان سے پیارا باپ ہارٹ اٹیک کے سبب اس دارفانی سے کوچ کر چکا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر بے حال ہو چکی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ اچانک ان کے ہنستے بستے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ ابھی صبح ہی تو اس نے اپنے باپ سے اتنا پیار بٹورا تھا۔ وہ صبح گھر سے نکلتے وقت کہاں جانتی تھی کہ گھر واپسی پر اسے اپنے باپ کی ہمیشہ کے لیے بند چہرے کو دیکھنا پڑے گا۔ سارا بیگم خود نڈال ہونے کے باوجود اس کو سنبھالنے میں لگی ہوئی تھی۔ بیٹی کی یہ حالت انہیں ہولا رہی تھی۔ جنازہ اٹھنے لگا تو روتی کرلاتی کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی اور پھر اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ حیدر عباس کو فوت ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ وہ اب تک بے یقین تھی کہ اس کا باپ اس کے ساتھ نہیں رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یتیم ہو چکی ہے۔ اس کی ماں اسے سمجھاتی رہی تھی آج بھی کہ اس کا باپ اللہ کی امانت تھا جو اس نے واپس لے لی۔ یہ دنیا تو فانی ہے، جو آیا ہے اسے واپس بھی جانا ہے، سب کو ہی ایک نہ ایک دن مرنا ہے، بس فرق یہ ہے کہ سب کا الگ وقت مقرر ہے۔ اسے رونا نہیں تھا، صبر کرنا تھا، اللہ سے دعا کرنی تھی اپنے باپ کی بخشش کے لیے۔ وہ اٹھ کے واش روم گئی، وضو کر کے باہر آئی، جائے نماز بچھایا اور عشاء کی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھ کے بستر پر لیٹی تو پھر سے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ باپ کی موت پر صبر کرنا آسان تو نہ تھا۔ یوں ہی روتے روتے اس کی کب آنکھ لگی اس کو پتہ نہ چل سکا اور وہ نیند کی وادی میں گم ہو گئی۔ وہ اس کی نیند کے خیال سے آہستگی سے اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اپنے قدم بیڈ کی طرف بڑھائے جہاں وہ سوگوار حسینہ محو استراحت تھی۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ اس نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر لائٹ بند کی اور سائڈ ٹیبل لیمپ جلا دیا۔ وہ سفید دوپٹے سے حجاب کیے آڑی ترچھی بیڈ پر لیٹی تھی۔ چہرے پر آنسوؤں کے مٹے مٹے نشانات تھے۔ خمدار گھنی لمبی پلکیں آنسوؤں سے بھیگ کر جڑی ہوئی تھیں۔ چھوٹی سی ناک بھی سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے دعا کو سیدھا کر کے لٹایا اور اسے کمبل اڑا دیا۔ پھر وہ دعا کے سرہانے بیٹھا اور اس کا سر تھوڑا سا اٹھا
کہ اسے حجاب سے آزاد کر دیا۔ حجاب اترتے ہی اس کے سیاہ بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پر جھولنے لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گالوں کو چھوتی ہوئی لٹ اس کے کانوں کے پیچھے اڑسی اور جھک کر اس کی سبھی پیشانی چوم لی۔ دعا نے نیند میں ہی کسمسا کر کروٹ بدل لی۔ اس کے چہرے سے اس کی بے سکونی واضح ہو رہی تھی۔ وہ اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلا کر اسے سکون پہنچانے لگا۔ اس کی انگلیاں کافی دیر دعا کے بالوں میں حرکت کرتی رہیں۔ کچھ دیر بعد وہ گھڑی پر ایک نظر ڈال کر اٹھا، جھک کر ایک دفعہ پھر اس کی پیشانی چھو لی اور کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ 2 سیکنڈز میں ہی وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ حیدر عباس کی وفات کو 1 ماہ گزر چکا تھا۔ وہ ہر وقت گمسم رہنے لگی تھی۔ سارا بیگم تو دوہری پریشانی میں تھی۔ ایک طرف جان سے عزیز شوہر کی موت اور دوسری طرف لاڈلی اکلوتی بیٹی کی ایسی حالت نے تو ان کے حواس ہی سلپ کر لیے تھے۔ ان کے جس چھوٹے سے آشیانے میں ان کی لاڈلی کی ہنسی کی آواز گونجا کرتی تھی، اب وہاں موت کے سناٹے پھیلے ہوئے تھے۔ ابھی بھی وہ ان کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ دعا بیٹا، اب مزید کتنی چھٹیاں کریں گی آپ کے کالج سے 3 دفعہ کال آ چکی ہے۔ آپ کے امتحان شروع ہونے والے ہیں۔ اٹھ کے بیگ تیار کریں اپنا، صبح کالج جانا ہے آپ کو۔ وہ آج سوچ چکی تھی کہ آج ہر حال میں اس کو منائے گی وہ کالج کے لیے۔ نہیں پلیز، مجھے اب نہیں جانا کالج۔ نہ ہی آپ مجھے بار بار کہیں گی۔ کالج کا نام سن کر وہ تو ہتے سے ہی اکھڑ گئی تھی۔ دیکھو دعا، تمہارے بابا تمہیں بہت پڑھانا چاہتے تھے اور تمہارا ایڈمیشن بھی اپنے پسند کے کالج میں کروایا انہوں نے۔ کیا تم اپنے بابا کی خواہش کو پورا نہیں کرو گی؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اسے بہت نرمی اور پیار سے سمجھا رہی تھیں۔ اور انہوں نے وجہ ہی ایسی بیان کر دی تھی کہ وہ انکار نہ کر پائی اور اپنے باپ کو پھر سے یاد کر کے اپنی ماں کی گود میں منہ چھپا کر رو دی۔ سارا بیگم اس کو زندگی کی طرف واپس لانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ مشکل ضرور ہے پر ناممکن نہیں۔ وہ آج بہت خوش تھی۔ آج سے تنخواہ ملی تھی اور بونس بھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آج امی کو دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے جائے گی۔ ان کی طبیعت اسے کل رات سے خراب لگ رہی تھی پر اس کے پوچھنے پر وہ ٹال مٹول کر رہی تھیں۔ حریم نے جلدی سے اپنا سامان سمیٹا اور آفس سے نکلی۔ وہ سڑک پر کھڑی رکشے کا انتظار کر رہی تھی جب مستقیم سر کی گاڑی اس کے پاس آ رکی۔ مس حریم، آئیں میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ اس وقت ویسے بھی آپ کو جلدی کوئی کنوینس نہیں ملے گی۔ وہ گاڑی کے شیشے سے سر باہر نکال کر اس سے مخاطب ہوا۔ نہیں سر، اٹس اوکے، میں چلی جاؤں گی۔ وہ جھجک کر بولی۔ مس حریم بحث نہیں کریں اور آئیں بیٹھیں آپ۔ نو مور آرگیومنٹس۔ وہ اس کے لیے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر حتمی لہجے میں بولا تو ناچارہ اسے بیٹھنا پڑا۔ اس کے بیٹھتے ہی مستقیم نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی میں 2 لوگوں کے ہونے کے باوجود خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مس حریم، آپ کی والدہ کیسی ہیں؟ وہ اس کی طرف سر گھماتا بولا۔ مس حریم نے کچھ دن پہلے ہی لیو لی تھی یہ کہہ کر کہ اس کی امی بیمار ہیں۔ وہ اس کے لیے ان کی خیریت دریافت کرنے لگا۔ جی الحمدللہ سر، بہت بہتر ہیں وہ اب۔ کل سے طبیعت تھوڑی ڈاؤن ہے ان کی۔ آج کل پھر ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی اب۔ اللہ شفا دے انہیں، آمین۔ مستقیم نے گاڑی حریم کے گھر کے آگے روکی تو لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ پریشان نہ ہو حریم، آپ سب ٹھیک ہوگا۔ وہ اسے دلاسا دیتے ہوئے بولا پر اندر سے وہ خود بھی پریشان ہو چکا تھا۔ وہ گاڑی سے نکل کر تیزی سے اندر کی طرف بڑھی تو وہ بھی اس کے پیچھے لپکا۔ وہ جیسے ہی اندر آئی اور سامنے کا منظر پر اس کی نظر پڑی تو اس کا دل بند ہونے لگا۔ اندر صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ اس کے سر کا سائبان چھن چکا تھا۔ اس کی ماں اپنی ساکت سانسوں اور بند آنکھوں کے ساتھ سفید چادر اوڑھے اپنی نیند سو رہی تھی۔ حریم اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ مستقیم نے جیسے ہی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا وہ اس کے باہوں میں جھول گئی۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔